جو کارروائی مدھیہ پردیش میں کھرگون میں ہوئی، اور جو کارروائی یو پی میں بھی مختلف مقامات پر ہوئی کہ کسی کا مکان توڑ دیا گیا کہ بغیر قانونی اجازت کے بنا تھا، اس کا نقشہ پاس نہیں ہوا تھا، یا فلاں شخص نے اس گھر سے زیادتی کی، یہ لا قانونیت ہے۔ اگر کسی گھر سے جیسا کہا گیا کھرگون میں مدھیہ پردیش میں کسی گھر سے پتھر کسی نے مار دیا، تو کسی ایک نے اگر پتھر کسی جلوس پر یا کسی شخص پر مار دیا تو وہ فرد صرف ذمہ دار ہے، اس گھر کی عورتیں ذمہ دار نہیں، بچے ذمہ دار نہیں، بوڑھے ذمہ دار نہیں، اس فرد کے علاوہ کوئی ذمہ دار نہیں۔ لہذا مدھیہ پردیش کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے جو مجرمانہ کارروائیاں کھرگون میں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی وہ مجرم ہے، اور ہندوستان کے سمویدھان کے تحت بھی وہ مجرم ہے۔ اس نے کسی ایک انسان، اور وہ بھی تحقیق شدہ نہیں، کیونکہ کسی انسان کا جرم عدالت میں ثابت ہوگا، جب تک عدالت کا صحیح معنی میں فیصلہ نہ آ جائے کسی کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ احتیاط کے تحت کسی کو گرفتار کر لیا جائے کہ اس سے خطرہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن گرفتار کرنے کے بعد اس کو سزا اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ عدالت کا فیصلہ اس کی سزا کے بارے میں نہ آ جائے، یہ قانون ہے۔ اس لیے کوئی ملزم ہو سکتا ہے، مجرم نہیں ہو سکتا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ تعصب ہے، یہ تشدد ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گھر توڑے گئے ان گھروں میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بے گناہ افراد موجود ہیں۔ تو کسی ایک لڑکے نے، فرض کیجئے 20 سال 25 سال کے ایک لڑکے نے اگر یہ ڈھیلا پھینک دیا تو یہ ایسا جرم نہیں جس پر اس کو مار دیا جائے، گھر توڑ دیا جائے، ہرگز ہرگز نہیں۔ ہمارا جو قانون ہے، اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ سزا نہیں ہے۔ یہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، مجرمانہ عمل ہے جس پر فخر کیا جا رہا ہے، جس پر فخر کیا جا رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ دبا دیں گے، کچل دیں گے اور کمزوروں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ ایسے مجرم و ظالم خود اپنا خاتمہ کر دیں گے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ آئے، کسی کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو اس غلطی پر اس کو پولیس گرفتار کرے گی، تھانے لے جائے گی، FIR اس کے خلاف بنے گی، پھر تحقیقات ہوں گی، عدالت میں اسے پیش کیا جائے گا، عدالت فیصلہ صادر کرے گی، اور پھر عدالت کے اس فیصلے پر عمل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عدالت سے بھی غلطی ہو، لیکن ظاہری اعتبار سے عدالت کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ عدالتی کارروائی نہیں ہو جائے گی، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کو ملزم قرار دے کر اسے سزا دی جانے لگے۔ اور رہ گئے گھر جس میں کوئی 20 سال سے، کوئی 40 سال سے رہ رہا ہے، مدت کم گزری ہو یا بیش، جو 100 سال 200 سال نسلوں کے لیے جو گھر بنایا جاتا ہے، وہ کسی ایک کی وقتی کسی غلطی کی وجہ سے، جس غلطی پر اس کی سزا صرف یہ ہو سکتی ہے شاید اس کو 2 دھپ لگا دیے جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو کہ 3 دن تک اس کو جیل میں رکھ دیا جائے، یہ سزا تو ہرگز نہیں کہ گھر توڑ دیا جائے۔ تو اس لیے اس وقت ہمارے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، جنگل راج قائم کر دیا گیا ہے، اور اس پر جو تماشا بنایا گیا ہے، اور ملک کا مرکز بھی صوبوں کا تماشا دیکھ رہا ہے، یہ اس ملک کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہی لا قانونیت رہی اور انسانیت کا اسی طرح قتل عام کیا گیا تو بھگوان ایشور مالک پکڑے گا، پکڑ اس کی ہوگی۔ جو یہاں کسی پر کمزور پر ظلم کرے گا اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار یا طاقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو مالک اور ایشور ہے وہ اس کو پکڑے گا اور اس کو عبرتناک سزا دے گا۔ تو اصول یاد رکھیے، یہ اصول ہے جو پوری دنیا کا متفق علیہ اصول ہے۔
اصلاً تو یہ اصول اللہ نے دیا ہے اپنی کتابوں میں، پھر قرآن میں بیان کیا گیا، لیکن آج جو پوری دنیا کو منظم کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم ہے UNO، اس کا جو چارٹر ہے وہ بھی اسی کو مانتا ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی دوسرے کا جرم کسی اور پر نہیں لادا جائے گا۔ آج ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ پولیس والے کسی ایک کی غلطی پر پریشان کرتے ہیں، کسی ایک نے غلطی کی تو اس کی بیوی کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی ماں کو پریشان کر رہے ہیں، اس کے بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ یہ مجرمانہ عمل ہے، یہ لا قانونیت ہے، یہ ظلم ہے۔